آواز صاف ہے آپ کی؟ میرا آج ذکر کر رہا ہوں خدیجۃ الکبریٰ. بولو تو صحیح بھائی. آپ سے گزارش ہے بولیے. میں علماء کرام کی توجہ کبھی نہیں چاہتا ہوں ورنہ توجہ ہو جاتی ہے. توجہ ہے نہیں, میں دعائیں چاہتا ہوں. توجہ ہے نہیں, ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ذرا غور کریں, آپ ذرا غور کریں میں کیا بات کر رہا ہوں, میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اسلام پر عورتیں ہمیشہ, اسلام جو ہے نا عورتوں کے ساتھ چلا, یعنی اسلام پر عورتوں کی مہربانیاں رہی ہیں, یعنی عورتوں کے احسانات اسلام پر رہے ہیں. اسلام جب آگے بڑھا ہے تو اللہ نے کیسے آگے بڑھائے بتاؤں آپ کو. یہ ترتیب ہے علماء کرام کی ترتیب. حضرت ابوبکر سب سے پہلے ایمان لائے مردوں میں, حضرت علی ایمان لائے بچوں میں, اور سیدہ خدیجہ ایمان لائی عورتوں میں. ورنہ جس دن اسلام آیا, جس دن حضور پر وہ 5 کی 5 آیتیں نازل ہوئی اقرا والی, اس دن کے میرے نبی پاک نے سب سے پہلے یہ خدیجۃ الکبریٰ کو جا کے سنائی. مکے کے کسی سردار کو نہیں سنایا, اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں, بلکہ اپنی بیوی خدیجہ کو جا کے بتائی. اور خدیجہ اسی دن ایمان لے آئی جس دن اسلام آیا تھا. دوسرا دن پہلے دن سید ماں, پہلی ماں. اور سنو, حضور نے کسی مکے کے سردار کو قرآن نہیں سنایا پہلے, بلکہ اپنی بیوی خدیجہ کو سنایا. کیوں؟ میرے نبی جانتے تھے میں خدیجہ کو سناؤں گا, خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائے گی, اور فاطمہ حسین کو سنائے گی, اور حسین نیزے پہ جا کے سنائے گا. اسپیشل ہے, زور سے بولے سبحان اللہ. توجہ کریں ادھر دیکھیں میں کس کی بات کر رہا ہوں, خدیجۃ الکبریٰ کی, حسین کی نانی کی. حسین کے نانا کا ذکر تو سنتے ہو, آج نانی کا سنو. حسین کے نانا بھی بے مثال ہے, نانی بھی بے مثال ہے. نانی کون ہے؟ اچھا نانی کا لقب کیا ہے؟ میری بہنیں سنیں, میری اس بات پر سب سے زیادہ دھیان دیں میری بہنیں. ان کا لقب تھا ملکہ عرب. سبحان اللہ. عرب کی سب سے مالدار عورت, پورے عرب میں ان سے زیادہ مالدار میں نے کوئی عورت, میں نے کیا پوری دنیا نے نہیں دیکھی. نہ اتنے پاس کسی کے پاس سونا ہے, نہ اتنا کسی کے پاس بکریاں, نہ اتنا کسی کے پاس اونٹ. ملکہ عرب, عرب کی سب سے مالدار عورت. یہ صرف تعریف ان کی نہیں, میں کہتا ہوں پوری دنیا کی سب سے زیادہ نصیب میں بلند عورت. میں ذرا روک کے بات کر رہا ہوں, زبان پر میری شریعت ہے, اور میں شریعت کا لحاظ کر کے سیدہ خدیجہ پر بات کر رہا ہوں. پوری دنیا کی سب سے نصیب والی عورت. اگر پوری دنیا میں کوئی ایسی دوسری عورت ہو کائنات نے دیکھی ہو تو بتاؤ, جس کے داماد کا نام مولا علی مشکل کشا ہو, جس کی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہو, جس کے نوازوں کا نام حسین اور حسن مصطفیٰ ہو, اور جس کے شوہر کا نام محمد مصطفیٰ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور مدار پاک, فیضان واحدی, علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ. پہلی ایمان لانے والی, پہلی ایمان لانے والی عورت کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ ہے. سبحان اللہ. کون ہے؟ حسین کی نانی. مکے میں ذرا غور کریں آپ, ان کی شادی جو حضور کے ساتھ ہوئی ہے یہ بھی اتفاق نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے, کیونکہ مدینے والے تو پروردگار نے نا یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. اہل سنت کا ہے پار بیڑا اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے درخت رسول اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟
توجہ ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کون ہے ذرا غور کریں. ان کی شادی حضور کے ساتھ اتفاق سے نہیں ہوئی. میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, آپ نے دھیان سے سننا ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو کون ہے؟ فرماتے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کی حضور کے ساتھ شادی ہوئی ہے. ایک واقعہ اس کے ساتھ منسلک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ بیان کرتی ہیں کہ میں جب چھوٹی تھی, میری عمر کم تھی, کعبے میں میلہ لگتا تھا. فرماتی کعبے میں میلہ لگتا تھا, ایک سال میں ایک بار صرف مردوں کا عورتوں کا میلہ لگتا تھا, یعنی اس میں کوئی بھی الاؤ نہیں تھی, کوئی بھی مرد الاؤ نہیں تھا. کہتی میں نے دیکھا کہ ایک مرد اس کے اندر آ گیا, اور جب وہ مرد آیا تو اسے دیکھ کر کے عورتوں نے دھکے مارے, مگر اس نے دھکے کی تو پرواہ نہیں کی. وہ بیٹھ گیا کعبے کے پاس جا کر کے, اور اس نے اپنی چھوٹی سی کتاب نکالی, پھٹی, اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے مگر کتاب بوسیدہ نکالی, اور کہنے لگا تم مجھے دھکے دیتی ہو, اور تو میں تمہیں جو بشارت دینے آیا ہوں, میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں. سنو, اگر میرا علم صحیح ہے تو مکے میں کچھ دنوں کے بعد اللہ کا حبیب آنے والا ہے, اور اگر میرا علم صحیح ہے تو تم میں ایک عورت یہاں موجود ہے جو ان کی بیوی بنے گی. کہتی خدیجۃ الکبریٰ میں نے ایسے کر کے جھولی پھیلا لی, ایسے کر کے جھولی پھیلا لی, کعبے کے سامنے ایسے کر کے جھولی پھیلا لی, اور میں پھر کہنے لگی یہ کعبے کے مالک اگر تیرا حبیب یہیں آنے والا ہے تو خدیجہ کی جھولی میں اس کی محبت ڈال دے. اللہ اکبر. پہلے لوگ کعبے جاتے تھے تو دعائیں کرتے تھے, پہلے سیلفیاں نہیں لیتے تھے, اب تو سیلفیاں لیتے ہیں, اب تو تصویر بنا کے کہتے ہیں لو میں کعبے کے پاس ہوں, یعنی میں کعبے میں جا کے اتنا بے ادب ہو گیا. کرنے تو عمرہ آیا تھا مگر میں نے اپنے اخلاقیات کو اور اپنے ادب کو گمراہ کر دیا. میں نے کتنا برباد کر دیا کہ تصویریں لینے کے لیے کعبے میں جاتا ہے. یار آدمی کعبے میں بعد میں طواف بعد میں کرتا ہے, تصویر پہلے آ جاتی ہے. اللہ اللہ, ہر جگہ کی تصویر کی عادت پڑ گئی. عادت خود نمائی, کتنی بدتمیزی ہے یہ آپ دیکھتے نہیں کیا لگاتے ہیں کیا اسٹیٹس, کیا لگانے لگے اسٹیٹس میں یہاں ہونے تو ہم کیا کریں بھائی, یہاں تم کہیں بھی رہو, کیا مطلب ہے اسٹیٹس لگایا صاحب. یہ اسٹیٹس ہر ایسی عادتیں پڑ گئی, عورتوں کے جھگڑے اب اسٹیٹس کے چکر میں ہو رہے ہیں, جو ہے کہ نہیں. اور سانس کہتی ہے تو نے یہ اسٹیٹس کیوں لے گیا, یعنی لڑائیاں بھی آن لائن ہو گئی. ایسی بدتمیزی. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات, اور حالات سب کو بتائے جاتے ہیں. مجھے بتائیں اپنے آپ نے حالات بتا دیے. اپنے بچوں کی میری بہنیں تصویریں لگاتی ہیں موبائل پر, اب وہ موبائل پر کسی نے تصویریں دیکھی اسٹیٹس پہ, اس نے نظر لگا دی. نظر کا لگنا تو برحق ہے نا. اب ذرا غور کریں, اچھے خاصے بچہ تھا, بیمار ہو گیا. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں تقدیر کے بعد سب سے زیادہ انبار یعنی موتیں نظر بس سے ہوں گی. اور اپنی تصویریں لگانا, فوٹو لگانا, یہ لگانا, وہ لگانا. میں کہتا ہوں پہلے مسلمان حالات سب کو نہیں بتاتے تھے. پہلے مسلح بچھا کے موبائل میں لگاتے تھے اپنے حالات. وہ رات کے وقت میں روتے تھے, کہتے تھے مالک میرے حالات بڑے خراب ہیں. جیسے اس سے بڑے حالات خراب کیا ہوں گے, کچھ دنوں کے بعد اندھیری قبر میں جانے والا ہوں مگر ابھی تک میں نے توبہ نہیں کی, میرے رب مجھے معاف کر دے. تو پھر اللہ حالات بدلا کرتا تھا. میں نے کعبے میں لوگوں کو تصویریں کھینچتے دیکھا. جب غوث اعظم مکے جاتے تھے نا تو مکے کی آپ کنکری اٹھاتے تھے, کون, شیخ عبد القادر جیلانی, اور پھر اسے چوم کے کہتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ اپنی اس کنکری کو چومتے کیوں ہیں مکے کی. آپ فرماتے ہیں کیا پتہ کس کنکر پہ میرے نانا کا قدم لگ گیا ہو. اللہ اکبر. کعبے جانے والوں آپ کو بتاؤ امام حسن نے پیدل 25 حج کیے ہیں, کبھی سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے. اب تو حج کے اندر بھی جو ہے بسیں چلتی ہیں, یعنی مکے کے اندر مینا مزدلفہ اور جو ہے وہ عرفات لے جانے کے لیے, مگر آپ پورا حج پیدل کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے. دونوں بھائی امام حسن امام حسین دونوں فرماتے تھے اس وجہ سے اللہ کے عظیم گھر میں ہمیں سواری پہ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. جب کوئی کہتا تھا امام زین العابدین سے کہیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک لک والملک لا شریک لک. جب کوئی کہتا تھا نا کہیے یہ پڑھیے تلبیہ پڑھیے, تو امام زین العابدین سے ایک دن کہا تو آپ اونٹنی سے نیچے گر گئے. کسی نے پوچھا کیا ہوا, آپ کیسے گر گئے, آپ کے چہرے میں چوٹ آئی. حضور آپ یہ کہتے ہوئے کیوں گر گئے. لبیک کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک, اے میرے رب اللہم لبیک میں حاضر ہوں, لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. اور مگر وہ کہنے لگے آپ یہ لا شریک لک لبیک پر پہنچے تو آپ کیوں رونے لگے, آپ اوپر سے نیچے کیوں گر گئے. آپ کہنے لگے اس وجہ سے کہ اگر میں نے یہ کہا تھا لا شریک, میں نے کہا تھا لبیک تو میں اس خوف سے نیچے گر گیا کہ کہیں ادھر سے یہ آواز نہ آئے لا لبیک یعنی میں تیری حاضری قبول نہیں کرتا. لوگ پہلے
پہلے کعبے جاتے تھے اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہتے تھے یا اللہ یہ وہی کعبہ ہے جسے دیکھنے کے لیے پوری زندگی دعا کی تھی، پورا ہو گیا۔ یہ کہتے کہتے منہ میرا کعبے شریف کی طرف کو، اور جب کعبہ سامنے آتا ہے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز تھی دنیا بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ مگر انسان کعبے پر کیا بناتا ہے؟ تصویریں۔ میں نے حضور کے روزے پہ لوگوں کو تصویریں بناتے دیکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مواج شریف پر جہاں جالیاں ہیں، اعلیٰ حضرت گزر کے جا رہے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت گزر کے جا رہے ہیں مدینے کی گلی میں۔ علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں کہ جب آپ مدینے میں گزر کے جا رہے ہیں نا، اللہ اکبر کہتے ہیں کتا آیا، کتا پوچھ ہلانے لگا۔ جب کتے نے پوچھ ہلائی تو اعلیٰ حضرت نے سمجھا بھوکا ہے، آپ اسے لا کر کچھ چیز کھلا دی اس دکان سے خرید کر، اور پھر آپ رونے بیٹھ گئے۔ علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں مدینے کی گلی کے قریب کے لکڑ پہ بیٹھ کے اعلیٰ حضرت روتے تھے۔ میں نے پوچھا حضور آپ کیوں رونے لگے؟ آپ نے فرمایا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب یہ تھا کہ اے رضا کوئی وہ میں ہندوستان کا کتا تو نہیں تھا، وہ تو مدینے کا کتا تھا، اس کا حق یہ بنتا تھا تو اپنا دل نکال کے اس کو دے دیتا، مگر تو نے یہ کیا خرید کے اسے دے دیا؟ فرماتے خوف ہے سمے خراشی سگے تیوا کا، ورنہ کیا آتا نہیں لالا و فغا ہم کو۔ فرماتے میں اس وجہ سے آواز سے نہیں روتا ہوں مدینے میں کہ کہیں میری آواز سے مدینے کے کتوں کے کان نہ چھل جائیں، ورنہ احمد رضا کو رونا تو آتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی مدینے میں حضور کی جالیوں پہ حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث علی فرماتے ہیں جب حضور کی کوئی جالیوں میں جاتا ہے نا تو حضور کو جب وہ سلام کرتا ہے تو حضور اپنی گردن شریف اوپر کو اٹھا کے اسے دیکھتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ مگر بندہ کیا کر رہا ہوگا؟ تصویر بنا رہا ہوگا، سیلفی کھینچ رہا ہوگا۔ یہ بے ادب یہ بتا تو کہاں اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا جب مدینے میں بھی تو تصویریں بنائے گا؟ اللہ اکبر۔ تجھے تو کہنا چاہیے تھا مجرم بلائے آتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے، سرکار ہم غماروں کو طرز ادب کہاں، ہم کو تو بدتمیز یہی بھیک بھر کی ہے، آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں تمیز جہاں خیر و شر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لباں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزید کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہا، تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، اور سر کا موقع ہے ہو جانے والے، اللہ تمہیں کبھی مدینہ اور مکہ دکھائے تو ہاتھ جوڑ کے گزارش یہی ہے کہ مدینے میں تصویریں مت بنانا، کیونکہ مدینہ اور مکہ تصویر بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تقدیر بنانے کے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان سیدہ خدیجہ کہتی میں دعا مانگ کے گھر آئی، کچھ عرصے کے بعد میں نے خواب دیکھا تھا، خواب بڑے دھیان سے سننا، کہتی میں نے خواب دیکھا میرے گھر میں سورج آیا، پورے ہر گھر میں روشنی روشنی ہو گئی، میں نے یہ خواب اپنا برقہ بن نوفل کو بتایا، برقہ بن نوفل نے میرا خواب سننے کے بعد کہا اگر خدیجہ تیرا خواب سچا ہے تو تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں اللہ کا حبیب آئے گا۔ کہتی ہے میں بیوہ ہو گئی، میرا باپ مر گیا، میرا بھائی مر گیا، ساری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، میں اکیلی ہو گئی۔ میرے ساتھ جب دھوکے ہونے لگے تو میں نے ابو طالب کو بلایا، ابو طالب آپ میری مدد کریں، ہم مکے کے سردار ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے لوگ میری بکری چرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو مر گئی، اور میرے اونٹوں کو لوگ گما دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو مر گیا، اور میرا نقصان کرتے ہیں، میں اچانک لاس میں چلی جا رہی ہوں، میرا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، یہ مکے والے میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ ابو طالب بولے میں تو مکے کے ایک قدم باہر نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہو گیا ہوں، میں آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ابو طالب سے سیدہ خدیجہ نے کہا میں نے آپ کو آپ کے لیے نہیں بلایا، میں نے سنا ہے آپ کا ایک بھتیجا ہے جو مکے میں ہے اور وہ پورے دن مزدوری کرتے ہیں، دھیان سے سننا سیرت کا پہلا باب، فرماتی ہیں کیا وہ پورے دن مزدوری کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں کہا پورے دن مزدوری کرتے ہیں اور شام کو غریبوں کے گھر میں اپنی مزدوری دے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی مسافر کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کہا کیا ان سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہے؟ صادق و امین نے کہا پھر انہیں بلا لیجئے، ان کے لیے انہیں بلا لیجئے، انہیں کی میں بات کرتی ہوں۔ سیدہ خدیجہ نے کہا تو جناب ابو طالب بولے میں نہیں کہہ سکتا اپنے بیٹے سے، میرا بھتیجا بڑا غیرت مند ہے، کہتی میں نے کہا میں اپنے غلام کو بھیجا اور اپنی خادمہ نفیسہ کو بھیجا، کہتی میں نے بھیجا اور میں اس دن کام کر رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ کہتی میں کام کر رہی تھی، فرماتی میں جھک کے کام کر رہی تھی اور میرے گھر کا جو دروازہ ہے نا وہ نہ پورب کی طرف تھا نہ پچھم کی طرف، سمجھ رہے ہو؟ یعنی جب سورج نکلتا تھا تب بھی دھوپ
بولو بولو، تب بھی دھوپ نہیں آتی تھی، اور جب ڈوبتا تھا تب بھی دھوپ نہیں آتی تھی۔ فرماتے ہیں اس دن میں نے دیکھا اچانک میرے گھر نور نور ہو گیا، روشن روشن ہو گیا، میرا گھر میں پورا نور ہی نور ہو گیا۔ میں کہنے لگی یا اللہ کہیں نظام شمسی تو نہیں بدل گیا، کہیں سورج نے راستہ تو نہیں بدل دیا؟ کہتی جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو سورج نے راستہ تو نہیں بدلا تھا، بلکہ پردے کے پیچھے آمنہ کا بیٹا کھڑا تھا، اور چہرے کا عالم یہ تھا کہ نور کی کرنیں باہر کو نکلتی تھی۔ بولے سبحان اللہ، نور کی کرنیں اندر کو آتی تھی، اور میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، کیا یار محبتیں لگا رکھی ہیں۔ میں نے اس سے محبت کی، محبت انسان کو رسوا کر دیتی ہے، یہ جو دنیا والی محبت ہے نا یہ برباد کر دیتی ہے۔ محبت حضور سے کرو۔ بے شک اللہ نے حسین بہت بنائے بے شک مگر حضور کی طرح حسین ہے۔ وہ کہتی ہے مگر ان کے حسن سے بڑی بات مجھے جو لگی ان کی نگاہوں میں لگی، یعنی ان کی نگاہیں جھکی بھی تھی۔ سنیں دھیان سے، نوجوان سنیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے 8 نبیوں سے ملاقات کی، 800 باتیں سیکھی، 800 میں سے ایک بات ضروری تجھے بتاتا ہوں، جب تو کسی کے گھر جائے، تب تو کسی گھر جائے تو اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا، یعنی بدنگاہی مت کرنا، اس کے بدلے اللہ تیرے دل میں نور پیدا کرے گا اور عبادت میں سرور پیدا کرے گا۔ کیا پیدا کر دے گا؟ بولو، عبادت میں کیا پیدا کر دے گا؟ سرور پیدا کر دے گا۔ کہتی ہیں خدیجہ الکبریٰ اور بھی لوگ آئے تھے، توجہ کریں ذرا زور سے بولے، کہتی ہیں اور بھی لوگ آئے تھے مگر وہ نظروں سے مجھے جھانکتے تھے، دیکھیں کیسی ہے ملکہ عرب، مگر یہ پہلا انسان آیا تھا جس کی نظریں جھکی تھی۔ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ کہتی ہیں میں نے ان سے عرض کی اور جب وہ بولے تو ایسا بولتے بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور نبی دنیا میں بھیجے، اور سارے کی 2 خاصیتیں ساروں کے اندر، ایک تو چہرہ خوبصورت سب کا ہے، اور دوسرا آواز خوبصورت سب کی ہے، مگر ان سارے آواز والوں میں میرے نبی کی آواز سب سے خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان سارے چہرے والوں میں میرے حضور کا چہرہ سب سے خوبصورت، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، ان اچھوں سے اچھا ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ بولے تو سبحان اللہ۔ کہتی خدیجہ میں نے ان سے عرض کی تو انہوں نے اجازت دے دی، پھر میں نے اپنے غلام میسرہ سے کہا ملک شام جانا ہے، ان کے ساتھ جانا سفر پہ۔ کہتے میں نے غلام سے کہا دیکھ تجھے ہدایت دیتی ہوں، بڑے نیک انسان ہے، مگر وہ کہتے وہ میسرہ کہتا ہے میں تو غلام تھا ہی، میں تو سنتا ہی یہ تھا، مگر میں پہلی بار پتہ لگا۔ خدیجہ کہہ رہی تھی خیال رکھنا، مگر جب سفر شروع ہوا تو مجھے خیال نہیں رکھنا پڑا، میرا جتنا خیال آمنہ کے لال نے رکھا۔ کہتے پہلے مجھے خود سلاتے تھے، پھر خود سوتے تھے، پہلے مجھے کھلاتے تھے، پھر خود کھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا نا تو میرے اوپر ایک دن سورج نہیں آیا، دھوپ نہیں آئی۔ کہا کیوں؟ کہ سورج نہیں نکلتا تھا؟ کہ نکلتا تو تھا، پہلے جب میں جاتا تھا تو سورج مجھے جھلسا دیتا تھا پورے سفر پہ، مگر اس بار ایک بار بھی دھوپ میرے اوپر نہیں آئی۔ کہا کیوں سورج نہیں نکلا؟ کہ نکلا تو روز، مگر آمنہ کے لال کے سر پر بادل سایہ کرتا ہوا چلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں منڈی میں پہنچے، منڈی میں جا کے لوگ، میں شارٹ بیان کر رہا ہوں، بہت شارٹ، میں نے اس میں محنت بہت کر رکھی ہے مگر شارٹ بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں منڈی میں پہنچے تو لوگ بولے جھوٹ بولو، یہاں جھوٹ سے ہی کاروبار چلتا ہے، جیسے کہ یہاں لوگ کہتے ہیں۔ حضور سے کہنے لگے آپ لات عزا کی قسم کھائیں، کاروبار چلے نہ چلے مگر وہ کاروبار حرام ہے جس میں جھوٹ بولا جائے، محنت کی کمائی حرام ہو جاتی جھوٹ بولنے سے۔ کوئی کہہ دے نا میں وہاں سے آ رہا ہوں اور وہاں سے نہیں آیا ہوں، آپ کے یہاں بڑی پریشانی اٹھا کے آیا ہوں، اور وہ آیا نہ ہو وہاں، تو حرام ہو گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور حرام سے بچو۔ وہ کہنے لگے صاحب، وہ کہنے لگے یار، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول سے جھوٹ بولو، لات عزا کی سرکار نے فرمایا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کل نقصان ہو جائے گا، فرمایا وہ میرا رب جانے۔ سرکار سچ بولے۔ میں اس طرح کہتے ہیں میں واپس آیا، خدیجہ بولی کتنا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے مجھے بعد میں فائدہ سننا، پہلے مجھے آزاد کر دو۔ کہا کیوں؟ کہ میں اب ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، کہ میں غلام ہوں نا، غلام سے تو جوتیاں اٹھواتے تھے، پورے سفر پہ مجھے مارتے توڑتے تھے، جن کے ساتھ آپ لے کے جاتی تھی گالیاں دیتے تھے، مگر مجھے پوری زندگی میں میرے ماں باپ اتنا پیار نہیں دیا جتنا اللہ کے رسول نے مجھے پیار دیا ہے۔ مجھے پہلے کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے، پہلے مجھے سلاتے تھے پھر خود سوتے تھے، پہلے مجھے
ہے وہ اتنا خیال رکھا, میرا ایک دن بھی مجھے ڈانٹا نہیں, مجھے بہت پیار دیا. خدیجہ بولی چل یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ بتا فائدہ کتنا ہوا؟ کہتا پھر فائدہ سنو, آج تک کسی جھوٹے کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا اس سچے کو فائدہ ہوا ہے. خدیجہ کہتی میرے دل میں بات بیٹھ گئی, میں بیوہ تھی, میرے پاس مال کے چکر میں بڑے رشتے آتے تھے, چونکہ میں سب سے زیادہ مالدار تھی. کہتی میں نے رشتہ قبول نہیں کیا, مگر کہتی ہے فرماتی ہیں کہ میرے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی, میں نے رشتہ حضور کی طرف بھیجا. اب اتنی مالدار عورت اگر رشتہ بھیجے تو کون منع کرے گا؟ حضور نے فرمایا نفیسہ گئی میری مال کے نام سے شادی کرنا چاہتی ہے. حضور نے فرمایا میں ایسے جواب نہیں دوں گا, پہلے اپنی چچا سے پوچھوں گا. اپنے چچا سے پہلے آپ مجھے بتاؤ کہ حضور کو چچا کی ضرورت ہے؟ کسی کے مشورے کی ضرورت ہے؟ میرے نبی کو کسی کی مشورے کی ضرورت؟ مگر میرے نبی کو پوچھ رہے ہیں یہ جو لڑکے لڑکی کہتے ہیں نا بغیر مرضی کی شادی کرنے میں کیا برائی ہے. اکثر لڑکے نوجوان سوال کرتے ہیں ماں باپ کی بغیر مرضی کی شادی کرنا کیا بری بات ہے؟ میں کہتا ہوں یار یہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. جیسے شادی تو ہو جائے گی, نکاح تو ہو جائے گا ماں باپ کی بغیر مرضی کے, مگر ایسی جیسے شراب پینے سے نشہ ہو جاتا ہے مگر ہے تو حرام نا, ایسے جو ہے وہ نکاح تو ہو جائے گا مگر حرام ہے. اور ماں باپ کو جو چھوڑ کے شادی کرتے ہیں سخی نہیں رہتے, طلاقیں ہو جاتی ہیں ان کی, 99% طلاقیں ہو جاتی ہیں. حضور نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی جانتے تھے کہ میرے امت میں ایسا وقت آئے گا تو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیا کریں, اس میں سنت بھی ہے اور برکت بھی ہے. اور حضور کا وہ رشتہ قبول ہو گیا. اچھا بیوہ کے اگر کبھی آپ نے بارات جاتے دیکھیے, اور یار دیکھو تو ادھر دیکھو, ہمارے اوپر بھی اثر ہے اسی معاشرے کا. بیوہ کو برا سمجھا جاتا ہے نا اس علاقے میں, ہندوستان میں برا سمجھا جاتا. پہلے تو گنجا کر دیتے تھے بیوہ عورت کو, سفید کپڑے پہناتے تھے, چوڑیاں نہیں پہننے دیتے تھے. اب تھوڑا سا مال بدلا ہے, مگر بیوہ سے کوئی شادی کرنا اب بھی عیب سمجھتے ہیں لوگ. میں کہتا ہوں یار کوئی بیوہ ملے نا, کوئی غریب بیوہ, پریشان بیوہ, اس کے بچے بھی بھوکے ہوں تو ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا, اس عورت کو اپنا لینا, ان بچوں کی آنکھوں سے آنسو ہٹا کے نا ان کے چہرے پہ خوشی لا دینا. کوئی ناراض ہو نہ ہو جائے مگر تم سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا. کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, بیواؤں کو ذلیل نہ سمجھا کرو. اور یہ مت سمجھنا تم جوان ہو تو پھر جوان سے ہی شادی کرو گے. کنواری سے سن, آج تک اللہ نے حسین بہت بنائے مگر اپنے حبیب کی طرح حسین. میمونہ بنت کردم کہتی میں نے اپنے باپ سے کہا مجھے حضور کا دیدار تو کرا دے, تو میرے باپ لے کے گئے, حضور اٹھ نہیں پڑتے. میرے باپ نے کہا دیکھو حضور اوپر ہے. کہتی میں نے نظر اٹھائی مگر اٹھ نہ سکی, پھر کوشش کی پھر نہیں اٹھی, پھر اس کے بعد پھر کوشش کی, نظر پھر نامراد لوٹ آئی. دیدار کی دل میں حسرت تھی, دیدار کریں گے ہم ان کا, آیا جو جمال یار نظر ہم ہوش میں آنا بھول گئے. کہتی ہے میں نے حضور کا چہرہ تو نہیں دیکھا مگر حضور کی انگلیاں نیچے تھی نا لٹکی ہوئی. کہتی حضور کی انگلیاں دیکھ لی. کہتی صدیاں بیت گئی, یعنی سالوں بیت گئے اس وقت کو, اس بات کو, حضور کی انگلیاں دیکھے ہوئے مگر میں نے کسی حسین کا چہرہ ایسا نہیں دیکھا جیسے حضور کی انگلیوں میں رنگ دیکھا ہے. لیکن اس سائی کہتا ہے قدموں میں جبھی کو رہنے تو چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کر یعنی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. حضور سے محبت کرو. کس سے محبت کرو بولو, حضور سے محبت. میری طرف دیکھو, کس سے محبت کرو, کس سے محبت کرو ذرا, کس سے محبت کرو, حضور سے محبت کرو. کیونکہ حضور کی محبت ایسی ہے, دنیا والے کی محبت. ایک آدمی پاگلوں پہ ریسرچ کر رہا تھا. کس پہ؟ پاگلوں پہ. تو پاگل خانے گیا, ایک پاگل تھا وہ سر مار رہا تھا اپنا سلاخوں میں. پوچھا یہ کیسا پاگل ہے؟ وہ کہہ رہا تھا لیلا لیلا. کب کیا ہوا؟ لیلا نہیں ملی نا تو پاگل ہو گیا بیچارہ. آگے گئے, آگے جا کے بولے توجہ نوجوانوں سنو, آگے گئے, کہنے لگے ایک دو کیس کے بعد ایک اور کیس تھا, وہ بھی اپنا سر مار رہا تھا اس میں سلاخوں میں, وہ بھی کہہ رہا تھا لیلا. بولے یہ بالکل ایک ہی کیس ہے. نہیں تضاد ہے صاحب, کیس میں ڈفرینٹ ہے, الگ الگ کیس ہے. تو کیا مطلب؟ کہ صاحب یہ اسے لیلا نہیں ملی تھی تو وہ پاگل ہو گیا, اسے مل گئی ہے تو اب اسے لیلا نے پاگل کر دیا ہے. میں کہتا ہوں ایسی محبت کیوں کرتے ہو؟ مل جائے تب بھی بربادی, نہ ملے تب بھی بربادی. محبت کرنی ہے تو اس سے کرو کہ مل جائے تو بلال حبشی, اور نہ ملے تو ویسے کرنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اولیاء کرام. حضور کی بارات گئی, حضور کی بارات کہاں گئی؟ بیوہ کے گھر. تو
تو شاہ خوب تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ حضور کی بارات گئی، شادی ہو گئی، شادی کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ماں کو الگ نکال دو۔ ماں کا کیا کام ہے؟ ماں کون ہوتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں آپ کی ہوں، آپ میرے ہیں، اور تیرے جیسی 3 اور آ سکتی ہیں بھی، مگر یہ جو ماں ہے نا اس کی جیسی ایک دوسری نہیں ملے گی۔ بے شک، بہت اچھی بات۔ وہ ہے کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں تم میرے اور میں تمہاری، تمہارے جیسی 3 کی اور جگہ ہے بھی، صحیح بات۔ مگر یہ جس کے بارے میں بات کر رہی ہے نا، مگر یہ حضور کیا شادی ہونے کے بعد بچہ کیا کرتا ہے؟ تو یار میری بیوی کا مسئلہ ہے، بچے ذرا بچوں کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اچھا امی کی زندگی نہیں ہے، سوچنے والی بات۔ بے شک یعنی بوڑھی ماں کی زندگی نہیں ہے، بچوں کی زندگی ہے۔ حضور کی والدہ، بولو تو صحیح یار، ذرا بولو۔ علیمہ سعدیہ کہتی ہے میرا دل، مجھے پتہ لگا کہ میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے تو میرے دل نے کہا چلو مکے چلتے ہیں، اپنے بیٹے سے مل کے آتے ہیں۔ پھر کہا نہیں حلیمہ اب نہ جا، اب وہ بڑے آدمی بن گئے، بڑی عورت کے شوہر بن گئے، اب وہ تجھ سے بات نہیں کریں گے، اب تو وہ امیر انسان عورت کے شوہر بن گئے، امیر بن گئے۔ پھر دل نے کہا نانا حلیمہ کیسی بات کرتی ہے، وہ تو بچپن میں بھی کریم ہی تھے، وہ تو اب بھی کریم ہی ہوں گے۔ پھر کہا، کہتی میں چلی، میں خانہ بدوش تھی، کانپتی بھی چلی، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو کہاں میں کہاں، تو کجا من کجا۔ کہتی میں گئی، میں جب گئی تو میرا بیٹا مجھے دیکھ کر کے کھڑا ہو گیا اور میرے لیے چادر بچھائی، چادر، اور میں چادر پہ مجھے اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، اور خود خدیجہ کہنے لگی حضور کی بیوی یہ کون ہے عورت جسے آپ نے اتنی عزت دی ہے؟ سرکار نے فرمایا پہچانا نہیں، یہ میری وہ ماں حلیمہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، سبحان اللہ اور میرے نبی نے عزت دی۔ کیوں؟ میرے نبی دنیا کو دکھانا چاہتے تھے میرے امتیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں تمہاری ماؤں کی عزت کرے تو تم بیویوں کے سامنے اپنی ماؤں کی قدر کرو، عزت بے عزت مت کرو۔ آج تو ماں باپ کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، باپ کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے۔ ماں اگر اپنے بیٹے سے 10 روپے مانگ رہی ہے تو ایسے مالدار کی دولت پہ لعنت ہے، اور ماں ڈر رہی ہے۔ میں اجمیر گیا نا، میں تو پیاسا تھا، ایک عورت بوڑھی بیٹھی تھی اور وہ اکبری مسجد میں میرے طرف بولی یہاں بیٹھے، میں نے کہا بولو امی، ماں بولو۔ کہنے لگی تم پیاسے ہو؟ میں نے کہا پیاسا تو ہوں مگر تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگی بیٹے بات یہ ہے کہ میں تیری ماں تو نہیں مگر کسی کی تو ماں ہوں، لے تو پانی پی۔ میں کہا کون کلندر عورت بیٹھی ہے؟ اس کے بعد میں اس کے قریب بیٹھ گیا، پانی پینے کے بعد میں نے کہا اماں یہ بتاؤ کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہنے لگی وہ بیٹے تم نے پانی پی لیا جاؤ، غیرت مند تھی۔ 4-5 مرتبہ میں نے کہا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے بتاؤ نا کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہنے لگی میں کانپور کی رہنے والی ہوں۔ ایک بیٹے نے نکالا تو دوسرے کے گھر آ گئی، دوسرے نے نکالا تو تیسرے گھر آ گئی، تیسرے نکالا چوتھے گھر آ گئی، اب چوتھے نے بھی نکال دیا۔ تو میں نے سوچا اگر کانپور کی گلیوں میں بھیک مانگوں گی تو میرے بچوں کی عزت خراب ہو جائے گی، سوچا کہ اجمیر جا کے بھیک مانگوں۔ مگر چونکہ میرا باپ بھی ٹھیک ٹھاک گھرانے سے تھا اور میرا شوہر بھی ٹھیک ٹھاک تھا، میں نے کبھی بھیک مانگی نہیں نا تو ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو بیٹے 3 دن سے میں بھوک کی بیٹھی ہوں۔ یار ایک بار ماں چلی جائے نا تو پھر دوسری ماں نہیں لیتے، ہے نا؟ ہاں ایک لڑکا جو ہے نا وہ بمبئی گیا اور وہیں بڑا آدمی بن گیا۔ جب وہ بڑا آدمی بن گیا تو اس نے اپنی ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، چھوٹا آدمی بن گیا، مطلب دنیا کی نظر بڑا، ویسے بہت چھوٹا بن گیا۔ اس نے اپنے باپ کے